الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین وقال تعالی فی مقام آخر هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ سامعین محترم اور عزیز طلباء کرام، جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان سیمینار، جس کا عنوان عظمت اسلام سیمینار ہے، اس میں ہم نے اپنی جماعت کے جید اور ممتاز علماء کرام کو دعوت دی ہے۔ ہمارے مہمانان گرامی آتے ہی ہیں، اصل خطابات ان کے ہوں گے۔ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً مختلف عناوین پر، مختلف موضوعات پر مختلف اسلامی اسکالرز، جماعت کے جید علماء، مشائخ کرام کو یہاں مدعو کرتا رہتا ہے، اور استفادے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ ایسی ہی ایک عظیم الشان نشست آج منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس میں ہمارے ممتاز علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ اسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل اور اکمل قرار دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ دوسرا، اللہ نے اسے اپنی نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی۔ اسلام اللہ کی نعمت، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا۔ اور تیسری اہم ترین بات یہ کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ میری اور آپ کی پسند میں اختلاف ہوتا ہے، ہر ایک کی پسند ناپسند الگ اور مختلف ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی طبیعت، سوچنے کا انداز، سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ جو چیز مجھے پسند ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند نہ ہو، لیکن اس لیے دین کے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ یہ عبادت کے طور طریقے، معاملات کی ادائیگی، معیشت سے لے کر اقتصاد تک، مہد سے لے کے لحد تک، جتنے معاملات انسانی زندگی میں آئیں گے سب اللہ کی مرضی اور منشا سے اسے نبھانے ہوں گے اور ادا کرنے ہوں گے۔ اور ایسے شخص کا نام ہی مسلم ہے، جو اس اسلام پر عمل کر رہا ہے جو اللہ کا پسندیدہ اسلام ہے، دین ہے، اس کا نام مسلم ہے۔ یعنی وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، تب جا کر انسان یہ مطیع اور فرما بردار کہلاتا ہے۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ یقیناً اسلام ابتدا میں ایک اجنبی کی طرح دنیا میں آیا، لیکن بعد میں اللہ کے وعدے کے مطابق اسے اللہ نے وہ رفعت، وہ عظمت، وہ شان اور مقام عطا کیا جو اس کا حق تھا، اور وہ عروج اسے نصیب ہوا کہ ایسا عروج کسی اور مذہب کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ اور اسلام کا تمیز یہ ہے کہ یہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، جیسے مستشرقین ہو گئے اور دیگر اس طرح کی NGOs ہو گئی، اسلام دشمن عناصر ہو گئے، وہ ہمیشہ اس پروپگنڈے میں رہتے، ہمیشہ یہ وویلا مچاتے ہیں کہ اسلام بزور بازو پھیلا، بزور شمشیر پھیلا، حالانکہ یہ حقائق کے بالکل منافی بات۔ اسلام اپنی آفاقی تعلیمات سے، اپنے خوبصورت اخلاق سے،
اپنی ابدی تعلیمات کے ذریعے پھیلا ہے، جو اسلام نے سلامتی اور امن کا درس دیا ہے، اس کی بدولت اسلام نے گھروں میں، دلوں میں گھر کیا ہے، دلوں کو دستک دی ہے، اور بڑے بڑے مخالفین جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے اس کی آفاقی تعلیمات سے متاثر ہو کر۔ آج بھی یورپ کو، اہل مغرب کو سب سے زیادہ جو پیٹ کا درد ہے وہ اس بات کا ہے کہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ کیوں پھیل رہا، کیوں پھول رہا ہے۔ سب سے زیادہ مطالعہ کیا جانے والا مذہب اسلام ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ جتنا وہ اس آواز کو دبائیں گے اتنا یہ ابھرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، فرمایا ہمیشہ حق پر ایک جماعت رہے گی، انہیں کسی مخالف کی مخالفت، کسی گمراہ شخص کی گمراہی جو ہے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسلام اپنی آفاقی تعلیمات سے پھیلا، اخلاق عالیہ سے پھیلا ہے۔ ہندوستان میں 1000 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، کون سی تلوار چلی، کون سی جنگیں ہوئی ہیں۔ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت اور دیگر ممالک اسلامیہ پر جو اسلام کی حکومت ہوئی ہے، کون سی تلوار چلی ہے۔ آج امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہے۔ کون سی تلوار چل رہی ہے، کون سی جنگ ہو رہی ہے، کون سی چیز انہیں مجبور کر رہی ہے اسلام کو گلے سے لگانے کے لیے، قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے؟ کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی ٹینک نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے جو ان کے دلوں میں گھر کر رہا ہے۔ آج بدقسمتی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کی مسلم عورت تو اسلام سے آزادی چاہتی ہے، لیکن وہ اپنی عافیت اسلام میں سمجھتے ہیں، غیر لوگ اپنی عافیت اسلام میں سمجھتے ہیں، اور خود مسلم کہلانے والے اسلام سے بیدار نظر آتے ہیں۔ ہم اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے بیدار ہو رہے ہیں۔ ہماری عورتیں جو بظاہر مسلمان ہیں، مسلم گھر میں پیدا ہوئی ہیں، وہ اسلامی تعلیمات سے بیدار ہیں۔ کہیں داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور وہ نہیں، خود اپنے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اور جن کو قدر ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے مال و جان کا تحفظ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اس میں سایہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے وعدے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا، ہدایت دے کر، دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ ہر دین پر، جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان سب پر غالب ہو اور بالادست ہو۔ اور یہ اسلام سب پر غالب آ کر رہے گا اور بالادست ہو کر رہے گا، اللہ کے وعدے۔ اسی عظمت اسلام کے لیے صحابہ کرام کی جد و جہد، اسی عظمت اسلام کے لیے ان کی ہجرتیں، ان کی قربانیاں، صحابہ کرام کی شہادتیں، بعد ازاں محدثین کی خدمات اسی عظمت اسلام کے لیے ہیں۔ مفسرین کی خدمات، مجتہدین کی خدمات کس لیے ہیں؟ اسی عظمت اسلام کے لیے۔ اور یہ دینی مدارس، یہ مساجد اور مراکز، یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ اسلام کی بالادستی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ سب سے زیادہ ہدف، تنقید کا نشانہ ان مدارس کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہاں سے اسلام کی سچی اور سچی تعبیر سامنے آ رہی ہے، وہ تشریح سامنے آ رہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیش کی تھی۔ ان کو ڈر جو ہے ان لوگوں سے نہیں ہے جو اسلام کو نہیں پڑھتے، ان کو ڈر ان لوگوں سے جو اسلام کو پڑھتے ہیں، جو اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اسلام پر عمل پیرا ہیں۔ ڈر ان لوگوں سے ہے، ان کے تھنک ٹینکس یہ کہہ چکے ہیں، جو ان کے تحقیقاتی ادارے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں 2050 تک، اور وہ دن دور نہیں ہے 2050 کا،
جب اس کائنات میں اس دھرتی پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اس دھرتی پر سب سے بڑا مذہب، سب سے پاپولر مذہب جو ہے نا وہ مذہب اسلام ہوگا، اور وہ اسی خوف میں مبتلا ہیں، اور آئے دن کبھی اسلام کے خلاف، کبھی پیغمبر اسلام کے خلاف، کبھی نعوذ باللہ توہین قرآن کرتے ہیں، کبھی توہین اسلام کرتے ہیں، ایسی فلمیں جو ہے نا وہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ ایسے خاکے اور کارٹون بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہم اسلام کا راستہ روکیں گے، حقیقت میں ان پھوکوں سے یہ چراغ نہیں بجھایا جائے گا۔ اس چراغ کو، اس شمع کو جو اللہ نے روشن کرنا ہے، یہ شمع روشن ہو کر رہے گی، اس میں میں نے اور آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج سوچئے میں نے اسلام کی بالادستی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، احیاء اسلام کے لیے میرا کیا کردار ہے، میں نے کتنا وقت دیا ہے، میں نے اپنے مال و جان کو کتنا کھپایا ہے، میں نے کتنی محنت کی اسلام کے لیے، اسلام کے لیے میں نے کتنا وقت صرف کیا ہے، دین کے لیے میں نے کتنی محنت اور قربانی کی ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ اپنے اپنے حصے کے چراغ روشن کیجئے، اپنے اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیے، تاکہ ان لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کیا ہو۔ ہمارے کریڈٹ پر کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ اسلام کی خاطر ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے، اہل دین کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہی اس آیت کا معنی ہے کہ ہماری زندگی بھی، ہماری موت بھی اسلام پر ہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ محبت اور وابستگی ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اور ہمارے دلوں کو بھی اسلام اور عظمت اسلام سے معمور و منور کر دے۔ ہمیں بھی احیاء اسلام کی تحریک میں اللہ پاک حصہ ملانے کی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وقت نکالنے کی، مال و جان کو قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ مشائخ کرام موجود ہیں، میرے استاد فضیلت الشیخ حضرت عبدالغفار حازم صاحب حفظہ اللہ تعالی، سابقہ مدیر الامتحانات جامعہ حاضہ، یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، ان کے ہوتے ہوئے چند الفاظ میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے مشائخ کی صحت میں، عافیت میں، عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے بھی ایسے مجاہدین کو، ایسے اسلام کے غازیوں کو، طلباء کو اللہ پیدا کرے جو کل اسلام کا نام روشن کریں، اسلام کے لیے ان کی خدمات اللہ تعالیٰ عام کر دے اور قبول کر لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا